الرحمن السلام علیکم ناظرین، میں گسپری پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 15 ذی الحجہ ہے، 4 جولائی ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر ورافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ آج کل جو ہے وہ ایام غدیر شروع ہو چکے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بھی عید غدیر کے ہی حوالے سے رہے گا۔ عید غدیر کی برکتوں کے اوپر، اس کی فضیلتوں کے اوپر، اس کی سعادتوں کے اوپر گفتگو کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اہم جہتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کی جائے۔ اور ان تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کی دل عزیز شخصیت جناب مولانا رومان رضوی صاحب نجف اشرف، عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا واسطہ، جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں ان سب کی جان مال، عزت، آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، تھوڑی سی طویلی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام میں بات کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ عید غدیر کی مناسبت سے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، تو عید غدیر کی فضیلت اور مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی عظمت اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیں تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ قبلہ اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن اعداءہم اجمعین۔ یقیناً خوبصورت ساعت ہے، اس لیے کہ غدیر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ اس وقت خدا ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بڑا خوبصورت پروگرام آپ نے غدیر سے پہلے تذکرہ غدیر کر کے مومنین کے دلوں کو منور کیا، ان کے دلوں کو خوش کیا۔ خداوند کریم آپ کی پوری ٹیم کو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے صدقے میں سلامت رکھے۔ یقین غدیر، رسول اللہ، اسلام اور قرآن مجید، دین، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب بھی ان الفاظ کو مومنین سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں ابتدا میں غدیر کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد رسول خدا نے کیا غدیر کی فضیلت اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں، مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 18 ذی الحجہ عید غدیر کا دن ہے، اور یہ عید خدا تعالی اور آل محمد کی عظیم ترین عیدوں میں سے ہے۔ ہر پیغمبر نے اس دن عید منائی اور ہر نبی نے اس دن کی شان و شوکت کو بیان کیا ہے۔ اور جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، تمام اس دن کی عظمت کے قائل رہے۔ اس سے عید کے کئی نام ہیں۔ آسمان میں عید غدیر کو یوم الاحد کہا جاتا ہے، یوم الاحد۔ زمین میں اس کا نام میثاق ہے۔ ایک روایت کے مطابق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا مسلمانوں کے یہاں، اہل اسلام کے یہاں بہت سی عیدیں ہیں۔ عید الفطر ہے، عید قربان ہے جو ابھی گزرا، عید اضحیٰ کے حوالے سے، یا روز جمعہ۔ تو ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جمعہ یا عید الفطر یا عید قربان کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی عید ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان کے علاوہ بھی ایک عید۔ یہ عید غدیر کی عظمت کو ملاحظہ کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان کے علاوہ بھی ایک عید ہے، اور وہ بڑی عزت و شرف کی حامل ہے۔ وہ عید، راوی نے عرض کی وہ کون سی عید ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں یہ دن اس دن منائی جاتی ہے کہ جس میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف اپنے خلیفہ کے طور پر کرایا، اپنے جانشین کے طور پہ کرایا، اپنے بلا فصل وسیع کے طور پہ کرایا۔ آن حضرت نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا یعنی مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا کہ پس اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ اور یہ دن 18ویں ذی الحجہ کا دن تھا، اور اسی دن کو ہم اور آپ عید غدیر کہتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روز غدیر ویسے منائیں جیسے رسول خدا نے ہم سے کہا ہے۔
جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام نے عید منائی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آپ کے سوال کے حوالے سے بیان کروں کہ رسول خدا نے جو بیان کیا مولا کے حوالے سے یا عید غدیر کے حوالے سے، بہار و انوار کی میں روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول خدا نے حکم فرمایا کہ منادی ندا دے کہ نماز کے لیے سب اکٹھا ہو جائے، سب جمع ہو جائیں۔ بعد میں مولا کائنات امیر المومنین یعقوب الدین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کرنے کے بعد فرمایا اے خدا، آپ دعا رسول خدا کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ وہ رسول کے جس کے صدقے میں کائنات کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، وہ رسول دست رسالت بلند ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، رسول خدا نے مولا کائنات کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کرنے کے بعد فرمایا اے خدا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اے خدا، تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ تو رسول خدا نے عید غدیر کے دن یہ فیصلہ کر دیا کہ دشمن علی فقط دشمن علی نہیں ہے، دشمن علی دشمن رسول بھی ہے، دشمن خدا بھی ہے۔ جو رسول خدا نے کہا اس کی روشنی میں عرض کریں گے کہ اب آج سے ہم اور آپ فقط مولا علی کے چاہنے والے نہیں ہیں، جو محب علی ہے، جو مولا کائنات کا چاہنے والا ہے، وہ محب رسول بھی ہے اور وہ محب خدا بھی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نمونہ حیات سے پیغمبر کا دین، رسول خدا نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے، آپ دعا دیکھیے، مولا کائنات کی ولایت کی شیرینی کو محسوس کریں، مولا کائنات کی ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کریں۔ رسول خدا نے جو تحفے عطا کیے ہیں، جو ہدیہ پیش کیا ہے، جو گفٹ دیا ہے علی کی ولایت کے مت والوں کو، علی کی ولایت اپنے دل میں سجانے والوں کو، رسول خدا کی حدیث ہے کہ کتاب الغدیر میں علامہ آیت اللہ امینی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا بیان کرتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اور حیات مجھ جیسی ہو، رسول بیان کر رہے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اور حیات مجھ جیسی ہو اور اس جنت میں ہمیشہ رہے جس کا میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ علی کی ولایت کو انتخاب کرے، اس لیے کہ علی ہرگز تم کو راہ ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو شخص رسول خدا جیسی حیات اور موت چاہتا ہے اور رسول خدا کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے، رسول خدا نے کہا کہ اسے علی کی ولایت پر جمع ہو جانا چاہیے، اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا چاہیے۔ پھر پیغمبر اور علی کی امامت کا دین، اللہ اکبر۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ اے علی، آپ میرے بعد میری امت میں میرے بھائی، وسیع، وارث اور میرے جانشین ہیں، میری زندگی میں بھی اور میری وفات کے بعد بھی۔ یا علی، آپ کا دوست میرا دوست ہے، آپ کا دشمن میرا دشمن ہے۔ شیخ صدوق نے اسے اپنی کتاب امانی میں بھی نقل کیا ہے۔ تو علی کی ولایت دین ہے، علی کی ولایت عمود الدین ہے، علی کی ولایت ستون دین ہے۔ امام باقر علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 ستونوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے، ایک نماز، ایک زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔ اور ان 5 میں سے جس کے لیے سب سے زیادہ تاکید ہوئی ہے وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ اصول کافی کی روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ تو علی کی ولایت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ رسول خدا نے پہلے ہی دعا کر دی یا اللہ تو اس کو دوست رکھ کہ جس کو علی دوست رکھے، یا اللہ تو اس کو دشمن رکھ کہ جو دشمن علی ابن ابی طالب ہے۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ خدا کے قریب ہو جائے، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سے قریب ہو جائے، بعض لوگ تو مدینے جا کے بھی رسول اللہ سے دور ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ولایت علی کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ غدیر فقط اور فقط ایک عید کا نام نہیں ہے، بلکہ عید غدیر مسلمانوں کے لیے راہ نجات کا ذریعہ ہے، عید غدیر مسلمانوں کے لیے جنت کی کنجی ہے، عید غدیر مسلمانوں کے لیے وہ خوبصورت لمحہ ہے کہ جس دن مسلمانوں کے چہرے کو نکھرنا چاہیے۔ ہم اور آپ کیوں اتنا خوش ہوتے ہیں؟ لیکن رسول اللہ نے دعائیں دی ہیں علی کے چاہنے والوں کو کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی وہ غموں میں بھی، اپنے غم میں بھی، اپنے غم میں غمزدہ نہیں ہوتا جب اس کے سامنے علی کی ولایت آ جاتی ہے۔
غموں کی بھیڑ میں بھی شاد خود کو رکھتا ہوں. علی کو اگر ہم واقعا محسوس کریں تو ہمیں اس مصرے کا سہارا لینا ہوگا اور ہمیں کہنا ہوگا کہ غموں کی بھیڑ میں بھی شاد خود کو رکھتا ہوں. علی کو پڑھتا ہوں اور یاد خود کو رکھتا ہوں. علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی. علی کے ذکر سے آواز خود کو رکھتا ہوں. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا عظیم امام عطا کیا ہے. خدا ہم سب کو عید غدیر منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں آغا بھائی عید غدیر کے حوالے سے، یہ تبلیغ غدیر، یہ ایک جگہ خود ہدایت کا سرچشمہ ہے. اب یہ آواز ہماری اور آپ کی جو غدیر کے حوالے سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، یقیناً امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اور آپ کو دعائیں دیں گے کہ ہم وہ اس کام میں مصروف ہیں کہ جو کام خدا پسند کرتا ہے، جو کام رسول خدا پسند کرتے ہیں. تو عید غدیر جتنا ہو سکے، آج آپ نے 2-3 دن پہلے عید غدیر کا یہ پروگرام اس لیے رکھا کہ پہلے سے ہمارے جو مومنین و مومنات ہیں ان کے درمیان عید غدیر کے حوالے سے اویئرنیس آئے. تو ہم اور آپ رسول خدا کی وصیت، رسول خدا کی حدیث کو پیش نظر رکھیں کہ رسول خدا نے کیا بیان کیا ہے غدیر کے حوالے سے، اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے بڑی قیامت کی حدیثیں پیغمبر اسلام بیان کر چکے. آپ عظمت مولا علی خود رسول خدا کی زبانی سنیں. مناقب اہل بیت کے حصہ اول سے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے امیر المومنین کی طرف نگاہ کی اور علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شخص آسمانوں اور زمینوں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں ان سب سے بہتر و افضل ہے. سچ بولنے والوں کا سردار ہے، اوصیاء کا سردار ہے، متقی لوگوں کا امام ہے اور سفید چہرے والوں کا رہبر ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں رسول خدا نے کہا کہ علی سچ بولنے والوں کا سردار ہے، علی جھوٹوں کا سردار نہیں ہے. علی متقی لوگوں کا امام ہے، اسی لیے تو امام المتقین کہا گیا. اب جن کے یہاں تقوی نہیں ہے وہ کبھی بھی علی کو اپنا امام، غیر متقی علی کو امام نہیں مان سکتے. علی سفید چہرے والے یعنی جن کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، جن کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، علی ایسے لوگوں کا امام جن کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہو، جن کے چہرے پر خدا کی لان، علی کا نام سن کے جن کا چہرہ بگڑ جائے، تو ایسے لوگوں کا علی امام نہیں ہے. اور خدا ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی علی کی عداوت میں سزائیں دیتا ہے اور آخرت میں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نار جہنم کہ جس کی آگ ہی سلگ رہی ہے علی کی دشمنی اور علی کی عداوت کے حوالے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت عید غدیر کی فضیلت اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی عظمت. اس ولایت کی عظمت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر نگاہ سے دیکھا جائے، آپ کی نظر سے دیکھا جائے تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے. اس میں قبلہ روشنی ڈال لیتے تھوڑی سی بات کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے. عید غدیر کے دن دوسرے مومنین کے چہروں کی طرف دیکھنا، دوسرے مومنین کی زیارت کرنا، اس کا کیا ثواب ہے؟ اس پر امام علی رضا روحی و ارواحنا الفدا کیا ہم سے ان سے کیا قول ملتا ہے؟ اس پر روشنی ڈالتے ہیں. یقیناً امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا جو خدا نے تحفہ دیا ہے، جن کے دل میں علی کی ولایت آتی ہے وہ انسان مومن ہو جاتا ہے. اب امیر المومنین کے ساتھ نیکی کرنا یا امیر المومنین کے جو وجہ اللہ ہے، جو اللہ کا چہرہ ہے، جن کے چہرے النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے پیغمبر کی حدیث علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. تو علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا تو عبادت ہے ہی، لیکن وہ لوگ کہ جو علی کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، علی کی ولایت کو اپنے دل میں سجاتے ہیں، علی کی ولایت کا کعبہ جنہوں نے اپنے دل میں تعمیر کیا ہے، ایسے لوگوں کی طرف اگر ہم عید غدیر کے دن ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے فقط مسکرا دیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرانے لگے، تو اس کا کیا ثواب ہے. بڑی خوبصورت اور غدیری حدیث ہے جسے شاعر خراسان سلطان عرب و عجم حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے، میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو تمام مومن مومنات عید غدیر کے دن پریکٹیکل کریں اور اس ثواب کو حاصل کریں. امام رضا علیہ السلام نے عید غدیر کے دن دوسرے مومنین کے چہروں کی طرف مسکراہٹ دیکھنے کا جو ثواب بتایا ہے وہ ثواب 4 ہے. پہلا ثواب جب ایک انسان، ایک علی کا چاہنے والا دوسرے علی کے چاہنے والے کو غدیر کے دن بطور خاص دیکھتا ہے مسکراتے ہوئے، تو اسے 4 ثواب خدا عطا کرتا ہے. پہلا ثواب، خدا ایسے شخص کو قیامت کے دن
نگاہ رحمت سے دیکھے گا، یعنی خدا اس پر اپنی رحمت کی نظر کرے گا، رحمت کی نگاہ ڈالے گا۔ دوسرا ثواب، اس کی 1000 حاجات کو اللہ پوری کرے گا۔ ہم اور آپ 5-10 حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی مانگتے ہیں، پوری زندگی 8-10-15-20 حاجتیں ہی رہتی ہیں، یا اللہ اچھا مکان مل جائے، یا اللہ اچھا گھر ہمارا چلے، اچھی زوجہ مل جائے، اچھی اولاد مل جائے، یا اللہ حج و زیارت پہ ہم چلے جائیں۔ یہ 10-15 ہی حاجتیں ہیں، لیکن علی کی ولایت کے صدقے میں اللہ ہماری 1000 حاجتوں کو پوری کرے گا۔ اس کے بعد تیسرا ثواب، جنت میں اس کے لیے سفید موتیوں کا محل خدا تعمیر کرے گا، اللہ اکبر۔ اور چوتھا ثواب، اس کے چہرے کو خدا مزید خوبصورت بنا دے گا، یعنی اس کا چہرہ اتنا نورانی ہو جائے گا کہ فرشتے بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ کون ہے کہ جو آج اتنا روشن ہے، اتنا چمک رہا ہے۔ تو ہم اور آپ غدیر کے دن، اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے کی کمی ہے، کوئی بہت زیادہ کار خیر نہیں کر سکتا، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، تو کم سے کم ایک علی کے چاہنے والے کی طرف مسکرا کر دیکھ لے، اللہ اسے 4 ثواب عطا کرے گا۔ قیامت کے دن جسے خدا نگاہ رحمت سے دیکھ لے، اسے کون عذاب دے گا؟ اللہ اس کی حاجتوں میں 1000 حاجتیں پوری کرے گا۔ جنت میں اس کے محل کو سفید موتیوں سے اللہ تعمیر کرے گا، اور اس کا چہرہ خدا مزید درخشاں اور روشن کرے گا۔ تو اللہ نے ہمیں علی کی ولایت کے سلسلے میں یہ تحفے عطا کیے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں غدیر منانے کی ویسے توفیق عطا کرے کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومنین کے چہروں کی زیارت، عید غدیر کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، چہروں کی طرف دیکھنا، ایون اس پر آپ کے چہرے پہ جو تبسم نظر آتا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ ثواب قبلہ جو ہے اس وقت بیان فرما رہے تھے۔ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھائیں گے۔ روز غدیر ائمہ معصومین علیہ السلام خود کیا اعمال انجام دیا کرتے تھے، اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام نے جو ہم سے روایتیں بیان کی، جو ان کی احادیث ہیں، ان حدیثوں کا اگر ہم مطالعہ کروں، میں خاص طور سے گزارش کروں گا اپنے تمام مومن بھائی بہنوں سے کہ عید غدیر کے حوالے سے ذرا کتابوں کو کھولیں۔ علماء نے جو محنتیں کی ہیں، جو کاوشیں کی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کو جمع کیا ہے، مختلف لینگویج میں، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، 1 سے 2 پیج میں بہت سے اعمال کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو ہم 2-3 دن ابھی باقی ہے، اور اللہ ہمیں خزانہ عطا کرنے والا، ان خزانوں کو ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، لہٰذا 2-3 دن پہلے ابھی وقت ہے، آج سے ہم تیاری کریں غدیر کی۔ اور غدیر کی تیاری ہی اصل میں ایمان کی تیاری ہے، غدیر کی تیاری ہی اصل میں ایمان کی سلامتی کی تیاری۔ اگر ہم چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ابھی سے ایک میسج بہت چل رہا ہے کہ 16 days remain for محرم، 18 days اور 19 days، اور محرم کو بس 20 دن باقی رہ گئے ہیں یا 15 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ محرم سے پہلے غدیر ہے، تو محرم کی تیاری سے پہلے غدیر کی تیاری، اور اگر غدیر کی تیاری غدیر پہ عمل ہو جاتا تو محرم نہ ہوتا، عاشورہ ہی نہ ہوتا۔ محرم نہ ہوتا۔ اگر ہم غدیر کی تیاری کر لے جائیں تو محرم کی تیاری کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ غدیر کے مجمع میں کتنے لوگ آئے ہیں، غدیر کی محفل میں کتنے لوگ آئے ہیں۔ علی کو ولی ماننا، یہ تو ساری دنیا علی کو ولی مانتی ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ غدیر وہ نقطۂ اتحاد ہے کہ جہاں پہ آ کر اتحاد ہو سکتا ہے۔ علی کو ویسے ہم ولی مانیں جیسا رسول نے کہا ہے، علی کو فقط ولی ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ علی کو بلا فصل خلیفہ رسول تسلیم کرنا، یہ رسول اسلام کا اتباع ہے، یہ خدا کے دین کا اتباع ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز میں غدیر کو منایا، کیا انہوں نے سیرت بیان کی، میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ابن ابی نصر وزنتی کہتا ہے، ایک دفعہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو امام نے مجھ سے فرمایا، اے ابن ابی نصر، تم جہاں کہیں بھی ہو، روز غدیر نجف اشرف پہنچو، اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرو، کیونکہ اس سے ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت اور ہر مسلم مرد اور ہر مسلمہ عورت کے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہماری لائف، ہماری زندگی 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا کہ غدیر کے دن کوشش کرو کہ نجف اشرف جاؤ اور مولا کائنات کی زیارت کرو،
اس دن علی کی زیارت کرنا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ 60 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پورے ماہ رمضان کے یعنی پورے ماہ رمضان، شب قدر اور عید الفطر میں جتنے انسان جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اس ایک دن میں ان سے دگنے افراد کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان آپ جوڑ لیں، شب قدر آپ جوڑ لیں، عید الفطر کا روز آپ جوڑ لیں، اللہ جتنے لوگوں کو اس دن جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، ان تینوں خصوصیت کو شامل کرنے، یعنی پورا ماہ مبارک رمضان، شب قدر، تینوں شب قدر کو ملانا، روز عید الفطر، ان تینوں کو جمع کر کے اللہ جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، فقط ایک دن روز غدیر اس سے دگنے لوگوں کو اللہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے صدقے میں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ موقع عطا کر رہا ہے کہ دن ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ غدیر کے لطائف، غدیر کے جو احسانات ہم پر ہیں، غدیر کے جو اللہ برکات عطا کر رہا ہے، ان برکات کو ہم اور آپ حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر امام نے بیان کیا کہ غدیر کے دن اپنے مومن بھائی کو اگر تم ایک درہم، یہ دیکھیے امام نے ہمیں بتانے سے پہلے خود عمل کیا، امام کی سیرت میں آپ کے قدر میں بیان کر رہا ہوں کہ غدیر کے دن اپنے مومن بھائی کو ایک درہم، اب آپ لندن میں آپ پاؤنڈ دیجئے، کوئی یو ایس میں وہ ڈالر دے، کوئی انڈیا پاکستان میں وہ روپیہ دے، تو جہاں جو بھی کرنسی ہے، تو امام نے بیان کیا کہ ایک درہم اگر کوئی شخص روز غدیر اپنے مومن بھائی کو دیتا ہے تو اس کا ثواب دوسرے دنوں میں 1000 درہم دینے کے برابر ہے۔ بس عید غدیر کے دن اپنے برادر مومن کے ساتھ احسان اور نیکی کرو، اور عید غدیر کا دن ہر مومن اور مومنہ کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے۔ پھر امام بیان کرتے کہ خدا کی قسم واللہ، امام کا یہ جملہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہو جاتا اور وہ اس کا لحاظ رکھتے تو اس روز ملائکہ ان سے ہر روز 10 مرتبہ مصافحہ کیا کرتے۔ اللہ، مختصر یہ کہ اس دن کی تعظیم کرنا اور اس دن کا احترام کرنا ہر مومن، ہر مومنہ پر لازم اور ضروری ہے۔ تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس روز ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی برکتوں کو حاصل کریں۔ خود امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ روز غدیر، جب بھی روز غدیر آیا ہوتا تھا، جب بھی غدیر کا دن آتا تھا، امام علی رضا علیہ السلام مومنین کے لیے نئے لباس خرید کے بھیجتے تھے۔ آج نیا لباس پہن، انگوٹھیاں امام خریدتے تھے اور مومنین کو بھیجتے، جوتے، نئے جوتے خرید کے امام علی رضا علیہ السلام مومنین کے پاس بھیجتے تھے کہ آپ اسے پہنے۔ یعنی یہ ثواب ہے عید غدیر کے دن ایک مومن کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں وہ عمل کر کے بتایا۔ اس کے بعد پھر ایک درہم، میں نے تو 1000 ابھی آپ کو بتا، دوسری روایت میں کہ جو بھی عید غدیر کے دن ایک درہم صدقہ دیتا ہے، ہم اور آپ عید غدیر کے دن صدقہ نکالیں۔ سب سے بہتر یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے روزہ عید غدیر صدقہ نکالیں، نور علی نور کی منزل ہے۔ تو امام کی حدیث ہے کہ 2 لاکھ درہم کے برابر اس ایک درہم کے صدقے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ عید غدیر جتنے بھی 1,24,000 انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، ان کو ہم دعوت پہ بلائیں، انہیں ہم کھانا کھلائیں، تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ تمام نبیوں کو، تمام صدیقین کو کھانا کھلانے کا ثواب ہمیں مل جائے، تو عید غدیر کے دن مومنین کو ہم کھانا کھلائیں۔ خداوند کریم تمام انبیاء، تمام صدیقین کو کھانا کھلانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا عمل جو روایتوں میں ہے کہ عید غدیر کے دن سب سے بہترین اور سب سے بڑا عمل وہ روزہ رکھنا ہے، کہ اگر کوئی شخص عید غدیر کے دن روزہ رکھتا ہے علی کی ولایت کے ساتھ، تو خداوند کریم اس شخص کو وہ اجر عطا کرتا ہے کہ جو اس نے تصور بھی نہیں کیا ہے۔ خود امیر المومنین کی میں روایت بیان کروں، امیر المومنین نے خطبہ غدیر میں بیان کیا کہ جو شخص بھی روز عید غدیر کسی روزے دار کو افطار کرائے، گویا اس نے 10 فعام کو افطاری دی۔ ایک شخص نے اس کہ مولا فعام کیا ہے؟ فرمایا کہ فعام سے مراد 1 لاکھ پیغمبر، صدیق اور شہید ہیں۔ ہاں، تو کتنی فضیلت ہوگی اس شخص کی جو چند مومن منات کی کفالت کر رہا ہو۔ بس بارگاہ الہی میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق، ہم ایک مومن کو تو کھلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی روزے دار ہے، اگر آپ کے یہاں کوئی نہیں ہے، آپ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بہت سے مومنات نہیں ہیں، لیکن آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، آپ کہیں بھی آپ بھیج دیں۔ بہت سے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پہ روز غدیر افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ کی جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق آپ اس میں حصہ لے لیں، خداوند کریم ہمیں اجر عطا کرے گا، اور اجر نہیں بلکہ اجر عظیم، اجر غدیر عطا کرے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ جو سیرت اہل بیت ہے
وہی سیرت غدیر ہونا چاہیے، اسی سیرت کو فالو کرتے ہوئے ہم عید غدیر کو منائیں اور بہت بہتر انداز میں عید غدیر کو سیلیبریٹ کریں، اس لیے کہ غدیر کا ہم پر حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ غدیر اگر نہ ہو تو پھر ہماری زندگی میں وہ رونق نہیں ہوگی، غدیر اگر نہ ہو تو اسلام میں پھول تو ہوگا لیکن اس پھول میں خوشبو نہیں ہوگی، اسلام میں قرآن مجید تو ہوگا لیکن قرآن مجید کی تلاوت میں جو ایک ایسی آہنگی، ایک ایسی آواز کے جو آواز لہن داؤدی کی طرح ہے، وہ آواز عید غدیر کے صدقے میں زندہ اور پائندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستی اور دشمنی کے معیار کو اگر دیکھا جائے رسول خدا نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ نقطۂ اتحاد اور نقطۂ اختلاف دونوں غدیر ہے، چاہے وہ دوستی ہو اس کا بھی مرکز غدیر ہے، چاہے وہ دشمنی ہو اس کا بھی مرکز غدیر ہے۔ ہم اور آپ اپنی زبان سے یہ سب جملے نہ کہیں بلکہ آئے رسول اسلام کی بارگاہ میں دستی ادب جوڑتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں دوستی اور دشمنی کا کیا معیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ہی کے کہنے سے ہم نے بغیر دیکھے جنت کو جنت مان لیا، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا جہنم ہے تو ہم نے جہنم کو مانا، آپ نے کہا کہ پل صراط ہے ہم نے پل صراط کو مانا، آپ نے کہا منکر نکیر کا وجود ہم نے، یعنی آپ کے کہنے سے ہم نے بغیر دیکھے ساری چیزوں کو مان لیا۔ تو یا رسول اللہ دوستی اور دشمنی کا معیار بھی آپ خود بتا دیں کہ کیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، محبت قرآن و حدیث کتاب ہے، اس میں محمد رضا شہری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، اور یہ کیسے ہم پتہ کریں کہ اللہ کا ولی کون ہے تاکہ میں اس سے محبت کروں، اور خدا کا دشمن کون ہے تاکہ میں اس سے دشمنی کروں اور اس پہ اپنا دشمن سمجھوں۔ یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار رسول اسلام سے وہ پوچھ رہا ہے، تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے۔ پیغمبر نے مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کے دوست خدا کے دوست ہیں، بس ان سے محبت کرو، ان کے دشمن خدا کے دشمن ہیں، بس ان سے دشمنی کرو، اور ان کے دوست سے محبت کرو، خواہ وہ تمہارے والد اور بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے دشمن کو دشمن سمجھو، خواہ وہ تمہارا والد اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کی غدیری حدیث ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہاں پہ رسول اسلام نے ہمیں ایک زندگی کا درس دیا ہے، اپنے زندگی میں ساری چیزوں کو قیمتی جانو لیکن علی کی ولایت سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہونا چاہیے، علی کی ولایت سے کمپرمائز کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں روایت کا تیور، پیغمبر نے کہا کہ علی کے دوست کو دوست رکھو اور ان سے محبت کرو، علی کے دشمن خدا کے دشمن ہے ان سے دشمنی کرو، اور ان کے دوست سے یعنی مولائے کائنات کے دوست سے محبت کرو، خواہ تمہارے باپ کا وہ قاتل ہی کیوں نہ، اور ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھو، خواہ وہ تمہارا والد یا بیٹا ہی کیوں نہ۔ یعنی معیار محبت، معیار رحمت ولایت علی ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے، جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ رحمت اللہ ہے، جس کے دل میں علی کا بغض، علی کی عداوت ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ اب آپ کسی کیپسول کو کھلا کے کسی شخصیت کو آپ رحمت اللہ بول دیں، رضی اللہ بول دیں، لیکن رسول اسلام نے معیار بتایا ہے رحمت اللہ کا بھی اور لعنت اللہ کا بھی۔ جو علی کو بلا فضل خلیفہ رسول مانے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اور جو علی کی ولایت کا انکار کرے، جو علی کی محبت سے منہ پھیرے، جو علی کو بلا فضل خلیفہ رسول نہ سمجھے، وہ کچھ بھی ہو جائے اللہ والا نہیں ہو سکتا، رحمت اللہ نہیں ہو سکتا، رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اور آپ زندگی میں علی کی ولایت کی قدر کریں، علی کی ولایت کو محترم جانیں، علی کی ولایت کا احترام کریں۔ اگر ہم نے علی کی ولایت کو اپنے آپ سے جدا کر دیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو کوشش کریں کہ علی کی ولایت کو زیادہ سے زیادہ اپنے وجود میں راسخ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ایک اچھا انسان بننا، ایک باپ چاہتا ہے اچھا والد بنے، اسے علی کی ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بیٹا چاہتا ہے وہ ایک اچھا فرزند بنے، ایک اچھی اولاد بنے، اپنے باپ کا اتباع، اپنے ماں کا اتباع کرے،
تو اسے علی کی ولایت کے آسمان تلے، علی کی ولایت کے پرچم تلے آنا ہو۔ ایک شوہر چاہے کہ میں ایک اچھا شوہر بنوں، بیوی کے حق کو میں کبھی غصب نہ کروں، اس کے حق کو پامال نہ کروں، اسے علی کی ولایت، اس لیے کہ علی کی ولایت وہ قرآن ہے کہ جس میں زندگی کی تمام آیتیں شامل ہیں۔ ہم علی کی ولایت کے قرآن کو کھولیں، تمام سورہ زندگی کی تلاوت ہوتی رہے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ ولایت کو سمجھیں، علماء کی تقاریر سنیں، ایسے علماء کے جو واقع علماء حق ہیں، جو زندگی میں علی کی ولایت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے، ایسے محترم علماء کو سنیں، ان کی تقاریر سنیں، کتابوں کو پڑھیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کریں۔ خداوند کریم ایسے لوگوں کو محترم اور مکرم جانتا ہے کہ جو علی کی محبت اپنے دل میں سجائے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے مولا کے اگر فضائل کو بیان کرنے کے ثواب کو دیکھا جائے تو قبلہ اس کے سننے کا ثواب، مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے کا ثواب، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ کتابی حوالوں سے کتب کی طرف نگاہ کر کے ان روایات کی طرف، ان احادیث کی طرف سے مولا امیر المومنین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس پر کتنا ثواب رکھا گیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں۔ دیکھیں، بڑی اچھی گفتگو، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ علی کے فضائل بیان کرنا، علی کے فضائل سننا، علی کے فضائل دیکھنا، آج تو ایسا لمحہ آ گیا ہے، اس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جب علی کے فضائل زیادہ بیان ہونے لگے تو اپنے ہی ہمیشہ کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ خداوند کریم مومن و مومنات کو معرفت اہل بیت عطا کرے، معرفت امیر المومنین عطا کرے۔ میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ علی ولی سے جو بدظن ہیں ان سے دور رہو، وہ حق کی راہ میں ارچن ہیں ان سے دور رہو، جنہیں علی کی فضیلت بھلی نہیں لگتی وہ سب رسول کے دشمن ہیں، ان سے دور رہو۔ میں آپ کی خدمت میں 2-3 کتابوں کے حوالے سے ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب احقاق الحق ہے، ارشاد القلوب ہے، اور بھی 2-3 کے بحار و انوار میں بھی یہ روایت نقل ہے، انوار الہدایہ میں بھی یہ روایت نقل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد سے روایت نقل کی ہے کہ مولا کائنات کی فضیلت بیان کرنے کا کیا ثواب ہے، مولا کائنات کی فضیلت سننے کا کیا ثواب ہے، مولا کائنات کی فضیلت دیکھنے کا کیا ثواب۔ لوگ پوچھیں کہ کیسے ہم علی کی فضیلت دیکھیں، میں روایت آپ کی خدمت بیان کروں، سوال اور جواب واضح ہو جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو بے شمار بے پناہ فضائل عطا کیے ہیں، ان کے بہت زیادہ اللہ نے فضائل بیان کیے ہیں۔ جو بھی ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے، چلیے میں یہ ثواب حاصل کر لوں، رسول خدا نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ایک فضیلت کو کوئی اگر ذکر کرے اور اس کا اقرار کرے، یعنی اسے مانے کہ ہاں یہ ہے علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور آئندہ گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ جتنے بھی بھاری کیوں نہ ہو۔ رسول خدا نے کہا چاہے وہ جتنے بھی بھاری کیوں نہ ہو، اگر علی کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت کو بیان کرے اور اس کا اقرار بھی کرے۔ بیان کرنے والے تو آج بہت سے ہیں، سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، چینل پہ آ کے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی علی کے فضائل بیان کرتے تھے کہ نہ بیان کریں گے تو منافق کہلائیں گے، سورہ منافقون کی لعنت کا طوق ان کے گلے میں آ جائے گا۔ تو بیان کرنا سے کافی نہیں ہے، بلکہ رسول خدا نے کہا اس فضیلت کا اقرار کرنا بھی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ اس کے پچھلے اور آئندہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا، چاہے وہ جتنے ہی وزنی کیوں نہ۔ اور جو بھی ان کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھے گا، اب مثلا ہم نے واٹس ایپ پہ لکھ دیا کہ رسول خدا نے فرمایا ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی ایک فضیلت کو لکھے گا، جب تک اس کا لکھا ہوا باقی رہے گا ملائکہ اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، تمام مومنات سے میں گزارش کروں گا کہ واٹس ایپ پہ الٹے سیدھے میسج ٹائپ کرنے سے بہتر ہے کہ علی کی ایک فضیلت کو ٹائپ کر کے کسی کو بھیج دو۔ جب تک علی کی فضیلت کا وہ پیج باقی رہے گا، وہ رائٹنگ باقی رہے گی، ایک اللہ ملائکہ کے ذریعے ہمارے حق میں مغفرت کروائے گا۔ اور جو بھی ان کی کسی ایک فضیلت کو سنے گا، اب میں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ آغا بھائی آپ یہ فضائل سن رہے ہیں،
تو رسول خدا نے بیان کیا جو ایک فضیلت کو سنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں سے کیے ہوئے گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ ہم اور آپ آج الٹی سیدھی چیزیں بلوٹوتھ لگا کے یا ہیڈ فون لگا کے یا ایسی جگہ بیٹھ کے کسی کی غیبت سننا، میوزک سننا کہ جس کو اہل بیت نے منع کیا ہے، وہ سننے سے بہتر ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم علی کی فضیلت کو سنیں. ایک یوٹیوب پہ ہم منقبت لگا دیں کسی کی، علی خدا کا خلیفہ ہے مسلمانوں، علی نبی کا یہ جتنے فضائل مولائے کائنات کے آ رہے ہیں کہ کسی منقبت خان کی اچھی منقبت لگا دے جس میں واقع فضائل علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے. اگر ان فضیلت کو ہم سنیں تو رسول خدا نے کہا جو بھی گناہ کان سے ہوئے ہیں خدا اسے معاف کر دے گا. ہم یوٹیوب پہ کچھ اور سننے لگتے ہیں تو ہم کسی اچھی منقبت، ایک بہترین منقبت خان آج کل ہے، ہمارے گزشتہ بزرگان جو منقبت پڑھنے والے تھے وہ اس دنیا سے چلے، ان کی منقبت ہم سنیں تو یہاں ہم سن رہے ہیں تو ہمیں بھی ثواب مل رہا ہے، اور جن کا پڑھا ہوا ہے آج اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی بھی ہم مدد کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے ایک نیک کام رائج ہو رہا ہے تو انہیں بھی ثواب ملے گا. تو یہ علی کی فضیلت کے صدقے میں ہم ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو رہے ہیں. تو ایک دوسری فضیلت علی کی فضیلت سننے کا کیا ثواب ہے. اب تیسری فضیلت کیا ہے، دیکھنے کا کیا ثواب ہے. ہم اور آپ گھر کے باہر جاتے ہیں، مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے مہنگے بیجا فریم خرید کے لے آتے ہیں، تصویریں لے آتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیڈ روم میں اسے لگا دیتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. کبھی تو اس کا کوئی، رسول خدا نے جو فریم لگانے کو بتایا ہے، میں گزارش کروں گا کہ آپ آج جائیں، اگر آپ کے پاس گھر میں نہیں ہے تو آپ گھر سے باہر جائیں، شاپنگ کریں اور ایک ایسا فریم خرید کے لائیں کہ جس کے اوپر لکھا ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. آپ جائیں کسی ایسے فریم کو خرید کے لائیں کہ جس پہ لکھا ہوگا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو جب ان فضیلت کے فریم کو ہم اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں لگائیں گے اور جب اس فریم کو دیکھیں گے تو رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی علی کے فضائل جن چیزوں پر لکھے ہوں ان چیزوں کی طرف نگاہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کہ جو اس نے آنکھوں سے انجام دیے ہیں خدا اسے معاف کر دے گا. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور کسی شخص کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ علی کو دوست رکھتا ہو اور ان کے دشمنوں سے بیدار اور نفرت کرتا ہو. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ. اچھا، عید غدیر کے دن ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بحیثیت ایک ملت تشیع کا ایک فرد ہونے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری کیا ذمہ داری پڑتی ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں. دیکھیں بہت اہم سوال آپ نے کیا کہ ہماری خود اپنی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے. میں آپ کی خدمت میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کا جملہ بیان کر رہا ہوں. خدا انہیں سلامت رکھے، ہمارے تمام مراجع تمام علماء حق کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور امام زمان علیہ السلام کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق کا رحمت فرمائے. آیت اللہ مکارم شیرازی بیان کرتے ہیں کہ میں کاروان غدیر یعنی غدیر کا جو جلوس نکالو تم اپنے گھروں سے اور ان جلوسوں میں شرکت کرو. وہ بیان کرتے ہیں کہ عید غدیر ولایت کا ستون ہے اور سب کچھ ولایت کے مدار پر ہی گھومتا ہے، یعنی اسی ستون کے چاروں طرف سارا دین ہے. بعض لوگ جو ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر غدیر کی جو جلوس ہم نکال رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، غدیر کا بینر بنا کے ہم لوگوں تک بھیج رہے ہیں یا واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم چھوٹے چھوٹے مولا کے قول کو یا مولا کی حدیث کو، مولا کے فضائل کو غدیر کے حوالے سے جو روایتیں وارد ہوئی ہیں اسے ایڈٹ کر کے بہترین دیدہ زیب انداز میں ہم ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں. تو یہ شیئر کرنا یہ خود ایک مومن کی ذمہ داری ہے، یہ خود ایک مومن کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اور آپ ہاتھ میں ہاتھ دھرے نہ بیٹھے. 2 یا 3 دن ابھی ہے، بعض ملک میں 2 دن، بعض ملک میں 3 دن، تو ہم اور آپ ابھی سے تیاری کریں. غدیر کے حوالے سے نئے لباس پہنے. ہمارے پاس بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے، اگر ہم 8 10 25 50 آدمی کو عید غدیر کے دن لباس دے دیں تو ہمارے بینک کے اکاؤنٹ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ جتنا ممکن ہو
مولا یہ نہ دیکھیے کہ کسی غریبی کو دینا ہے، یہاں غریب اور امیر کی شرط نہیں، علی کے چاہنے والے کو علی کے نام پہ آپ اسے عطا کیجیے، پہنائیے، خوشبو پرفیوم خرید کے آپ کسی کو دیجیے، آپ اپنے گھر دعوت کا انتظام کیجیے، افطاری کا انتظام کیجیے، اور اگر اس دن کوئی آئے تو اسے افطار کرائیے۔ مولا کائنات خود بیان کرتے ہیں کہ کیا ثواب ہے، لاکھوں نبیوں کو کھانا کھلانے کا ثواب اس دن ملتا ہے۔ اس کے بعد عید غدیر کے دن سب سے جو بڑی ذمہ داری میں آپ سے بیان کروں، اس اختلاف کے دور میں، اس فتنہ و فساد کے دور میں، اگر ہمارا دل کسی دوسرے علی والے کے دل سے دکھا ہوا ہے، یا ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، تو اپنی نفرت کو پیچھے رکھے، علی کی محبت کو آگے کرے، اپنے تمام اختلافات کو پیچھے رکھے، مولا کائنات کے پرچم اتحاد کو آگے رکھیں، اور اس دن ہم جائیں اور اس شخص سے کہیں کہ جس کو ہم نے ستایا ہے یا جس کا دل ہم نے دکھایا، اس سے ہم کہیں کہ آج غدیر کا دن ہے، آج مولا کائنات کی ولایت کا دن ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے صف میں آؤ، آج اپنی دشمنی کو بھلا کر ہم دوستی کر لیں۔ یقین مانے اگر ایسے عام دنوں میں دوستی کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مانے، لیکن جب اس جملے کے ساتھ آپ کہیے کہ ہم اپنی دشمنی کو پیچھے رکھیں، علی کی دوستی کو آگے کر کے آج اپنی دشمنی کو بھلائیں، تو جب یہ کام ہم اور آپ کریں گے تو یقیناً ہمارا یہ عید غدیر کا روز، عید غدیر کا دن ویسا گزرے گا کہ جیسا اہل بیت علیہم السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ غدیر ہمارے لیے ایک ایسی دولت ہے، غدیر ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس سے ہمیں جتنا استفادہ کرنا چاہیے، جتنا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ہم نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اتنا اس سے استفادہ نہیں کیا۔ ہم سے پہلے کے لوگ غدیر کو بہت میں آپ کی خدمت میں آغا بھائی بیان کر رہا ہوں۔ آج غدیر کو بھلانے کا ہی نتیجہ ہے کہ یزید، بعض لوگوں کی زبان پر یزید کی تعریفیں آ رہی ہیں۔ کمال محرم کے جلوس میں شامل ہونا نہیں ہے، کمال امام حسین صاحب السلام کی عزاداری کے فرش پہ آنا نہیں ہے۔ اگر غدیر ہمارے پاس موجود ہے، اگر غدیر مسلمانوں نے یاد کیا ہوتا تو پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو بنت پیغمبر ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا اغضبنی، اگر غدیر کو لوگ فراموش نہ کرتے تو فاطمہ کی پسلیاں کبھی ٹوٹتی نہیں، اگر غدیر کو لوگ یاد رکھتے تو علی کے گردن میں، علی کے گلے میں رسل نہیں ڈالی جاتی، اگر لوگ غدیر کو یاد کرتے تو کبھی بھی کربلا کا واقعہ نمودار نہیں ہوتا۔ غدیر کو بھلانے کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج لوگ، بعض ایسے منافقین، کفار و مشرکین سے بدتر لوگ کہ جو بظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن یزید کو بھی وہ محترم جانتے ہیں، تو ہم اور آپ غدیر کو جتنا ممکن ہو سکے عام کرنے کی کوشش، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر آپ پہنچا دیں اسے کہ جو آپ کی طرف، آپ کے خدا کی طرف سے آیا ہے آپ کے پاس، اس پیغام کو اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو اے علی کے چاہنے والوں، اگر ہم نے غدیر نہیں منایا تو پھر ہم نے کچھ نہیں منایا، اگر ہم نے غدیر کے دن خوشی نہیں منائی تو ہم نے کوئی خوشی نہیں منائی، غدیر کے دن نیا لباس نہیں پہنا تو کوئی لباس، آپ دیکھیں پہلے کے دور میں کیسے حالات وہ چھوڑے، تقیہ کا دور تھا، بنی امیہ کا دور، بنی عباس کا دور، کہ جہاں سادات کو خوشبو سے پہچانا جاتا تھا تو قتل کر دیا جاتا تھا، پھر دعائیں کی گئی تو اللہ نے سادات کی حفاظت کی خاطر یہ خصوصیت سادات کو ختم کیا، وہ دور اور تھا۔ آج کوئی پابندی نہیں ہے، آج ہمارے پاس اللہ نے اختیار، اللہ نے مہلت دی ہے کہ ہم علی کی نصرت کریں، ہم امام زمان علیہ السلام کی نصرت کریں۔ تو ہم اپنے وقت کے امام کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو عید غدیر کے دن امام زمان علیہ السلام کے نام پر ہم علی کے چاہنے والوں کو کھانا کھلائیں، نئے لباس عطا کریں اور امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں۔ ہم بھی آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں آپ میرے حق میں، میرے والدین، عزیز و اقارب، بھائی بہنوں کی سب کے لیے دعا کریں، خدا مند کریم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا رومان رضوی صاحب کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر نجف اشرف عراق سے ہمارے لیے اپنا خصوصی ٹائم نکالا۔ ناظرین، ایام غدیر شروع ہو چکے ہیں اور آج سے ہماری پہلی ٹرانسمیشن غدیر کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ غدیر تک جو ہے وہ جو غدیر کی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں عید غدیر کی، آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور بیان